اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میرا نام محمد رمضان ہے اور میں رمضان فیض کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کا حاضر ہوں۔ جو آج کی ہماری ویڈیو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری آج کی ویڈیو طہارت یعنی غسل کے متعلق ہوگی کہ غسل کیا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، تو میں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اور جو اسلام ہے وہ ایک پاکیزہ دین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ پاکیزہ رہو، صاف ستھرا پاکیزہ رہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں طہارت کا بہت اہم کردار ہے اور ہمیں اس کو کبھی بھی کسی بھی موقع پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ہر وقت پاکیزہ رہنا چاہیے۔ تو اس سب سے پہلے جو ہمارا ملک ہے غسل آج ٹاپک ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جو غسل ہے، غسل کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے یا غسل کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غسل نہا لینے کو غسل کہتے ہیں، یعنی نہا لینا شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو غسل کہتے ہیں۔ ایک شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے جس کے مطابق اگر ہم نہائیں گے تو ہمارا غسل ہوگا، ادروائز ہم ویسے نہائیں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پھر جو ہمارے ملک سے اگلا ہے کہ غسل کا کیا طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ کون سا طریقہ ہے غسل کا۔ ٹھیک ہے، تو غسل کا وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ گھٹن تک دھو لیں، اس کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ گھٹن تک دھو لیں، اس کے بعد پھر استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد پھر ہم جہاں تک نجاست لگی ہوئی اس جگہ کو دھوئیں، وہ دھونے کے بعد ہم وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر ایسے ایسے سے تین بار پانی بائیں اور پورے جسم کو مل لیں، اس کے بعد 3 بار کلی کریں اور پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، تو اس سے ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں غسل کا طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہم پاک بھی ہو جائیں گے، پاک صاف بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے جو مین کام ہے، فرض ہیں، ٹھیک، غسل کے جو ہے 3 فرض ہیں، وہ یہ ہیں کہ کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی ڈالنا کہ بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، یعنی کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اگر اتنی رہے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمیں جس طرح پہلے تھے ہمیں ایسے ہی رہیں گے، ہمیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، غسل کے ہماری 5 سنتیں ہیں، جو کہ پہلی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیں، دوسری سنت استنجا کریں اور جہاں پہ نجاست لگی ہو اس کو دھو لیں، اور جو تیسری سنت ہے وہ ناپاکی دور کرنے کی نیت کریں، چوتھی سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہم وضو کریں، اور جو 5ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ ہماری 5ویں سنت۔ غسل کی کتنی اقسام ہے؟ غسل کی جو ہیں 3 اقسام ہیں، فرض، سنت، مستحب۔ جو غسل فرض ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک، غسل فرض کیسے واجب ہوتے ہیں یا فرض ہوتے ہیں انسان پہ؟ جب بھی کوئی انسان، ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کو حیض ہو تو غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی لڑکے کو احتلام ہو تو پھر بھی غسل لازم ہوتا ہے، اگر نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا پھر میاں بیوی ہم بستری کریں گے تو اس کے بعد غسل لازم ہوگا، یا پھر کسی بھی طریقے سے شہوت حاصل کرے گا، ٹھیک ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس سے بھی غسل ہو جائے گا، اگر نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو آتا ہے غسل کی سنت ہے، ٹھیک، اس کے بعد جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے غسل کی سنتیں، بلکہ غسل سنت کون سا ہے کہ ایسے کون سے مقامات پہ غسل کرنا سنت ہے؟ پہلا جو ہے وہ جمعے کے لیے غسل کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دونوں عیدین کے لیے غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ حج کے موقع پر جب احرام باندھتے ہیں تو پھر غسل کرنا سنت ہے، اور عرفات کے جو چوتھا ہے وہ عرفات کے موقع پر یہ بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو غسل مستحب ہے وہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جو ہمارے غسل مستحب ہے وہ چند ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے پہلے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات والی رات
اس رات کو غسل کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرفات انزلاج کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات کو عرفات کی رات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی رات غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اگر میت کو غسل دینے والا جو ہوتا ہے اس کا غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کافر کا سلام لینے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کے علاوہ سورج گرہن والے دن غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کے بعد چاند گرہن جس رات ہوتی ہے اس رات بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد مکہ مدینہ اور مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد اگر غسل کی حاجت ہو تو وہ دریا میں یا بارش میں کھڑا ہو لے تو اس سے غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے جس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے لیکن وہ دریا میں غسل لیتا ہے یا بارش میں کھڑا ہو کے نہا لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد وہ 3 بار کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال لے۔ اس کے بعد اگر کوئی وہ ملک ایسا نہیں کرتا تو اس کا غسل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر بارش میں کھڑے ہونے کے بعد یا پھر دریا میں غسل لگانے کے بعد کلی 3 بار کلی نہیں کرتا یا پھر ناک میں پانی نہیں ڈالتا تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز؟ اگر غسل کرتے وقت انسان کا سطر چھپا ہوا ہو تو پھر وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل کر سکتے ہیں، اگر سطر نہیں چھپا ہوا تو پھر وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا سطر کھول کے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہماری غسل کرنے والی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی دوسرے شخص کی نظر نہ پڑے، وہ غسل کرنے والے کے شخص کے سطر پہ غسل کرنے والے شخص کی سطح پہ، تو پھر سطر کھول کے غسل کرنا ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی پڑ جائے یا ہو جائے تو پھر کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ غسل میں مکروہ کتنے ایسے کون سے کام ہیں جن سے غسل مکروہ ہو جائے؟ سب سے پہلا کام سطر کھول کے غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام سطر کھلا ہوا تو کسی سے گفتگو کرنا۔ تیسرا کام سنت کے خلاف غسل کرنا اور اس کے علاوہ غسل کرتے وقت زیادہ سے زیادہ پانی بہانا۔ اچھا، اگر غسل کرنے والے نے غسل میں وضو نہیں کیا تو اس کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ دیکھیں، جب غسل کرنے والا غسل کرتا ہے تو اس نے وضو نہیں کیا تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو وضو میں سارے اعضاء دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں سارے دھل جاتے ہیں، اور اس سے ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غسل میں وضو نہیں کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کے بعد اپنا نماز پڑھ سکتے ہیں غسل کرنے کے بعد۔ آج کی جو ہماری غسل کے متعلق ویڈیو تھی یہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سے غسل کرنے کی، طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سے دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔